اور اگر کوئی ایک دن کا اعتکاف کر لے تو اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں. ہر خندق اتنی لمبی چوڑی جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے، مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہے. تو ایک دن کا یہ ثواب ہے. 10 دن میں 30 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کے اور دوزخ کے. کتنی بڑی فضیلت ہے، اندازہ کرو. یہ فضیلت رمضان کے اعتکاف کی بھی، کیونکہ اس میں 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اور وہ تو نفل سے بڑھ کر سنت موقدہ علی الکفایہ. بہرحال نفلی اعتکاف جو ہے وہ ہم ہر روز کر سکتے ہیں، ہر دن کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. اب مسنون اعتکاف کی جو فضیلت حضرت نے بیان فرمائی ہے وہ دیکھیں. اس سے پہلے حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ اعتکاف بھی ایسی عبادت ہے جس میں آدمی کو اپنے خواہشات کو توڑنا پڑتا ہے، کیونکہ طبیعت انسان کی چاہتی ہے کہ بس میں آزاد ہوں، میں کہیں قید ہو کر کے نہ رہوں، کہیں بند کر نہ رہوں، آزاد نہ آؤں جاؤں کھاؤں پیوں موج کروں، بس یہ انسان کی طبیعت. اعتکاف بالکل اس کے خلاف ہے کہ گھر کو چھوڑ کر، دکان کو چھوڑ کر، ڈیوٹی کو چھوڑ کر، یاروں کو تو چھوڑ کر، پڑوسیوں کو چھوڑ کر آدمی مسجد میں آ کر کے قید ہو جاتا ہے. اور پھر آنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کہ اعتکاف میں ہے یا نہیں. تو جیسے روزے کا پتہ نہیں چلتا کہ آدمی روزے سے ہے یا نہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور روزے دار جانتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اعتکاف میں بھی پتہ نہیں چلتا معتکف کہ یہ اعتکاف میں ہے یعنی جب تک کہ وہ بتائے نہیں، یہ دوسروں سے پتہ نہ چلے. نہیں تو مسجد میں جس طرح وہ ہے، اور بھی غیر معتکف بھی تو مسجد میں ہے، وہی مسجد میں یہ بھی مسجد میں، سب برابر ہے. لیکن لوگ بتا دیتے ہیں بھائی میں اعتکاف میں ہوں، بھائی یہ اعتکاف میں ہے، تو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ بھی اعتکاف میں ہے بھائی. تو اس کے اندر بھی اخلاص بہت ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے. جیسے روزے میں دکھاوا نہیں ہے، بندہ جانے اللہ جانے، ایسے اعتکاف والا جانے اللہ پاک جانے. کسی کی پیشانی پہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ اعتکاف میں ہے یا یہ روزے سے، بخلاف نماز کے کہ نماز پڑھنے والا دور سے نظر آئے گا، نیت باندھی ہوئی ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، پتہ چل رہا ہے بھائی یہ نماز میں ہے. اس میں دکھاوے کا زیادہ امکان. اس لیے اس کے اندر مجاہدہ بھی زیادہ ہے، ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. آگے پھر ثواب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اب 10 دن کے اعتکاف میں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے. ایک حج جو ہوتا ہے 5 لاکھ روپے میں ہوتا ہے، درمیانہ خرچہ اگر لگاؤ تو ایک حج میں 5 لاکھ، 2 حج میں 10 لاکھ، اور ایک عمرے میں کم از کم 1 لاکھ، 2 عمروں میں 2 لاکھ، 10 اور 2 12 لاکھ. اب 12 لاکھ روپے کسی کی جیب میں ہو تو پھر 2 حج 2 عمرے کر سکتا ہے. اور 12 لاکھ جو ہے ہم میں سے شاید ہی کسی کے پاس ہو، اور ہوں بھی تو ایک دم ہر سال آدمی 2 حج کر ہی نہیں سکتا. عمرے تو کر سکتا، حج نہیں کر سکتا. لیکن ہم میں سے ہر آدمی، غریب سے غریب آدمی بھی آرام سے رمضان شریف کے آخری 10 دن کا اعتکاف بآسانی کر سکتا ہے. عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں کی مسجد میں آسانی کے ساتھ یہ اعتکاف کر سکتی ہیں اور اتنا بڑا ثواب بآسانی حاصل کر سکتی ہیں. کتنی بڑی فضیلت. اور یہ فضیلت میں نے ابھی بھی بتا دی کہ اعتکاف کرنے والے کہ 10 دن کے اعتکاف کرنے میں اللہ تعالیٰ معتکف کے اور دوزخ کے درمیان 30 خندقیں حائل کر دیتے ہیں.
دوسری فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں کر رہا ہو۔ یعنی جو شخص رمضان شریف کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو ایک تو یہ کہ وہ تمام گناہ جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں ان سب سے یہ بچ جاتا ہے۔ جیسے مسجد کے باہر جوا کھیلا جا رہا ہے، سٹا کھیلا جا رہا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، مرد عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، گانا باجا ہو رہا ہے، یہ اور دوسرے گناہ جیسے کہ ہوتے ہیں مسجد سے باہر، معتکف اعتکاف کی برکت سے ان سب سے بچ جاتا ہے۔ اور بھئی گناہوں سے بچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو حرام اور ناجائز کاموں سے بچ تو تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ تو اعتکاف کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو لوگ اعتکاف میں نہیں ہیں وہ باہر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں وہ باہر گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اندر گناہ معتکف سے ہو جاتے ہیں، جیسے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو ستانا، کسی چیزیں بغیر پوچھے استعمال کر لینا، کسی کو مارنا، گالی دینا، جھوٹی قسم کھانا، یا خدا نخواستہ موبائل پر فحش پروگرام دیکھنا، ناجائز پروگرام دیکھنا۔ تو بہت سے گناہ ایسے ہیں جو مسجد میں بھی ہو جاتے ہیں، ان سے بھی معتکف بچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچنے کے موقع دیا ہے، بآسانی ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ باہر گناہوں سے اللہ پاک نے بچا لیا اور اندر گناہوں سے آج خود بچے۔ اس طرح سے تمام گناہوں سے بچے گا تو اس کا بہت بڑا ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ فضیلت ہے معتکف کی جو معمولی فضیلت نہیں ہے، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ معتکف کو مسجد میں بیٹھ کر باہر جتنے نیک کام ہو رہے ہیں جو مسجد میں نہیں ہو سکتے، معتکف کو ان سب کے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے جس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اب اگر اور جنازہ عموماً مسجد سے باہر ہوتا ہے، ایسی صورت میں معتکف تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر نہیں جا سکتا، لیکن مسجد میں رہتے ہوئے اس کو ثواب مل جائے۔ ایسے مسجد کے باہر کوئی بیمار ہے اور بیمار آدمی کی بیمار پرسی کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں کوئی آدمی کسی بیمار آدمی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو جس وقت جاتا ہے اس وقت سے لے کر کے اسی جگہ واپس آنے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب جو آدمی عیادت کے لیے مسجد سے باہر اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکتا اس کو یہ ثواب مسجد میں بیٹھے بیٹھے ملے گا۔ جہاد مسجد کے باہر ہوتا ہے، معتکف کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے ثواب ملے گا۔ بہت سی تبلیغ مسجد سے باہر ہوتی ہے، گشت مسجد سے باہر ہوتا ہے، معتکف اعتکاف کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتا تو اس کو مسجد کے اندر یہ ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے جو بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو مسجد کے باہر ہوتی ہیں اور معتکف کو ان کے کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو ان ساری نیکیوں کا ثواب مسجد کو معتکف کو مسجد میں مل جاتا ہے۔ تو اب مسجد کے اندر جو عبادتیں ہو سکتی ہے اس کا بھی ان کو کر کے ان کا بھی ثواب معتکف کو حاصل ہو رہا ہے، اور جو مسجد سے باہر ہو رہی ہے جن کو اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں رہنے کی وجہ سے معتکف نہیں کر سکتا ان کا ثواب مسجد میں معتکف کو مل رہا ہے۔ تو یہ تو دونوں ہاتھ سے کما رہا، اسے کہتے ہیں دونوں ہاتھ سے سمیٹنا۔ تو یہ تو سمیٹو ہے کہ اندر کی نیکیاں بھی سمیٹ رہا ہے اور باہر کی نیکیاں بھی سمیٹ رہا ہے، تو اس سے اچھی کیا عبادت بھائی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہر سال رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ تقریباً 10 سال آپ مدینہ منورہ میں جلوہ افروز رہے، ہر سال آپ اعتکاف فرماتے رہے، حالانکہ آپ اتنے مشغول و مصروف تھے، کتنی بھاری بھاری ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھیں، جہاد بھی متعدد رمضان شریف میں ہوئے ہیں، اس کے باوجود آپ نے رمضان شریف کا اعتکاف نہیں چھوڑا، اور ایک مرتبہ کسی وجہ سے رہ گیا تھا تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ آپ اس سے تو دیکھو نا کتنی حضور اہتمام فرما رہے ہیں اس کا۔
اور آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے باقاعدہ رمضان شریف کے آخری عشرے کا تا زندگی اعتکاف فرمانے کا اہتمام کیا. آپ کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں. جو خواتین کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ. خواتین کو چاہیے کہ جب ازواج مطہرات باقاعدہ ہر سال اعتکاف کرتی رہے تو انہیں بھی کرنا چاہیے. اور آسان ہے کہ اپنے گھر میں خواتین باہم مل کر کے اپنی اپنی باری مقرر کر لیں. بھائی اس سال فلاں خاتون اعتکاف میں بیٹھیں گی, دوسری خاتون گھر کام نمٹائیں گی. اس طرح باری باری سب بیٹھنا چاہے تو آرام سے بیٹھ سکتے ہیں, مگر اگر نہ چاہو تو بہانے بہانے. اور آپ مسائل کی کتاب پڑھیں گے تو اتنی آسانیاں ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے کہ کوئی ضروری کام آدمی کا رک نہیں سکتا. نہ دکاندار کا کوئی ضروری کام رک سکتا ہے, نہ ملازم کوئی ضروری کام رک سکتا ہے, نہ خواتین کے ضروری کام رک سکتے ہیں. سارے کام ان کے آرام سے اعتکاف کے دوران ہی پورے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو اعتکاف سے مفت میں ہو گیا. دنیا بھی ہاتھ سے نہ گئی اور آخرت کا بھی ثواب عظیم آسانی سے مل گیا. اب اگر نہیں چاہے تو تھوڑی, اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ معتکف کو مسجد میں رہنا ہوتا ہے, اور مسجد میں رہنا خود ایک مستقل الگ عبادت ہے, کوئی اعتکاف کرے یا نہ کرے, جس کے ثواب پہلے بیان ہو چکا ہے, کیونکہ ایک روح مستقل مسجد کے اوپر بیان ہو چکی ہے. ایک مشہور فضیلت جو پہلے بیان ہو چکی ہے وہ میں دہرا دوں تاکہ آپ کو تازہ ہو جائے. اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو اس کی طلب پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش الہی کا 7 آدمیوں کو سایہ عطا فرمائیں گے, جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اور قیامت کی ہولناکی ہم سب جانتے ہیں کتنی زیادہ ہے. قیامت کی گرمی کتنی سخت ہے. سورج جو اس وقت کروڑوں میل دور ہے تو جون جولائی میں گرمی کا کیا عالم ہوتا ہے. دوپہر کو چل چلاتی اور لو کی حالت میں آدمی کھلے میدان میں ہو تو کتنی تکلیف ہوتی. پیاس کے مارے حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں, پسینے سے آدمی شرابور ہو جاتا ہے, بے چینی بے قراری سے آدمی گھبرا جاتا ہے. تو جب کروڑوں میل دور ہونے کی صورت میں ہماری کمزوری کا اور ہماری پریشانی کا یہ عالم ہے تو قیامت میں تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا. اس وقت کیسی بلائی گرمی پڑ رہی ہوگی. ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا, بے چین بے قرار ہوگا. اس وقت سائے کی کتنی سخت ضرورت ہوگی آدمی کو. حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ دیں گے. ان میں سے ایک آدمی وقلبہ معلق بالمسجد, ایک اس آدمی کو سایہ دیں گے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے اور مسجد سے لٹکا رہتا ہے, یعنی اس کا دل مسجد میں لگتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ فارغ ہوں تو جاؤں مسجد, فارغ ہوں تو مسجد میں جاؤں, اللہ اللہ کروں, نماز پڑھوں, دعا کروں, تسبیح پڑھوں, تلاوت کروں, مسجد میں رہوں. جیسے مچھلی پانی میں جا کر کے سکون میں آ جاتی ہے, ایسے ہی وہ دنیا جہاں سے نکل کر مسجد میں جا کے سکون میں آ جاتا ہے. تو ایسے خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ, اعتکاف کے بغیر یہ مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت ہے یہ. اور یہ بھی ہے کہ جب تک آدمی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں. یہ کفارات میں سے ہے. نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا اور یاد الہی میں مشغول رہنا, بس یہ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اور نماز سے پہلے نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا نماز پڑھنے کے حکم میں, کتنی بڑی فضیلت ہے. فرض نماز کا ثواب سب نفلوں سے بڑھ کر ہے. اور نماز پڑھنے میں جماعت کھڑی ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ ہے یا آدھا گھنٹہ ہے یا 15 منٹ ہے یا 20 منٹ ہے یا 5 منٹ ہے یا 10 منٹ ہے, تو جب تک معتکف جب تک نمازی فرض نماز باجماعت ادا کرنے کے انتظار میں بیٹھے رہے گا برابر اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا.
تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا ایک تو اعتکاف کا ثواب الگ، اور چونکہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے اور معتکف رات دن مسجد میں ہی رہتا ہے تو مسجد میں رہنے کا ثواب الگ، اور کیا چاہیے۔ عورتوں کا اعتکاف آخر میں فرماتا ہے البتہ عورتیں گھر ہی میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اس میں مردوں کو خاص خطاب کرنے میں اسی طرح اشارہ ہے کہ مرد حضرات ہی مسجدوں میں اعتکاف کر سکتے، عورتیں نہیں کر سکتی، کیونکہ عورتوں کا مسجد میں جا کر اعتکاف کرنا فطرے سے خالی نہیں۔ البتہ اگر کہیں مسجد میں اعتکاف کرنے میں عورتوں کے کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جیسے حرمین شریفین میں، وہاں عورتوں کی جگہ الگ ہیں، مردوں کی جگہ الگ ہیں، اور ہر وقت وہاں پر لوگوں کی آر جار لگی رہتی ہے، عورتوں کا احاطہ اچھی طرح بالکل محفوظ ہوتا ہے، تو اگر وہاں کوئی عورت اعتکاف کر لے تو گنجائش، بہتر پھر بھی اپنے گھر میں ہی ہے۔ مگر یہ مسجد نبی میں ہے یہ حکم، مسجد الحرام میں عورتوں کے الگ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اس کے اندر کوئی پردہ نہیں ہے، اس درمیان میں مرد بھی آتے رہتے ہیں، عورتیں بھی آتی رہتی ہے، مرد عورت کا اختلاط ہوتا رہتا ہے، تو وہاں پر تو اعتکاف کرنے سے بچنا چاہیے۔ بہرحال اصل حکم عورتوں کو یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں، وہ مصنون اعتکاف بھی کر سکتی ہیں یا نفل اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ آخر فضیلت حضرت نے عید کی بیان فرمائی ہے، عید کے دن کی فضیلت۔ اللہ پاک نے رمضان شریف کی 3 عبادتیں ادا کرانے کے بعد ایک انعام بھی رکھا ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں، اور اللہ پاک نے خوشی کا دن رکھا ہے اور عید کا دن بنایا ہے، وہ ہے عید الفطر کا دن۔ اور ہمارے دین میں جو عید ہوتی ہے اس میں بھی عبادت ہوتی ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگوں کے اندر جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو اس کے اندر بدکاری ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، کھیل کود ہوتا ہے، کھیل تماشا ہوتا ہے، اور طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کا نام انہوں نے خوشی رکھا ہوا ہے۔ یہ خوشی نہیں ہے تو عذاب ہے، اللہ بچائے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارا دین ایسا سچا اور ایسا اچھا اور ایسا پیارا بنایا ہے کہ سوائے پاکیزگی کے کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کی خوشی بھی ہے تو پاکیزہ، اس کی غمی ہے تو وہ بھی پاکیزہ، اس کی عبادت بھی الحمدللہ پاکیزہ۔ لہذا عید کا دن جو خوشی کا دن اللہ پاک نے رکھا ہے تو اس کے اندر بھی بس عبادت ہی عبادت ہے۔ چنانچہ عید کی جو رات ہے وہ بھی عبادت کی رات ہے اور بڑی عبادت کی رات ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک نے سال کے 5 راتیں ایسے رکھی ہیں کہ اگر کوئی ان راتوں میں جا کر عبادت کرے تو قیامت کے دن جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے ان کے دل مردہ نہیں ہوں گے، زندہ رہیں گے۔ اور دل کے مردہ اور زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ نیم مردہ ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، اور یہ بے ہوشی جو ہوگی وہ قیامت کے خوفناکی ہولناکی کی وجہ سے ہوگی۔ لیکن جو لوگ ان 5 راتوں میں عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے خوفناکی سے اور ہولناکی سے ان کی حفاظت فرمائیں گے، وہ ان قیامت کے دن بھی اپنے بڑے آرام اطمینان اور سکون سے ہوں گے۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے وہ، قیامت کے دن برحق اس کی تباہی برحق، اور ان راتوں کی عبادت کا یہ ثواب بھی برحق۔ تو رات کی اتنی بڑی عبادت، اور پھر رات گزارنے کے بعد، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اس رات میں جا کر عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ عبادت واجب کر دیتے ہیں۔ تو ان 5 راتوں میں سے ایک رات عید الفطر کی ہے اور ایک رات بقرعید کی۔ اسی طرح دن جو وہ عید کا دن ہے، اور اس کے اندر مصنون یہ ہے کہ جتنے لوگ شہر کے رہنے والے وہ سب نہا کر اور اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر کے سویرے سویرے
نماز عید کے لیے میدان میں جائیں، عیدگاہ میں جائیں، تو جب وہ نماز عید کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ راستوں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور گلی کے لکڑ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور روز راستوں میں جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو اپنے پروردگار کی طرف جو بڑا کریم ہے، چلو آج وہ تمہاری بخشش فرمائیں گے اور تمہاری مغفرت فرمائیں گے اور تم کو انعام عطا فرمائیں گے، چلو میدان میں ان سے جا کر کے اپنا انعام لے لو۔ اللہ اندازہ کرو کتنا مبارک دن ہے عید کا۔ اور پھر سنت بھی کیسی عجیب و غریب ہے کہ جب نماز عید کے لیے جائیں تو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کتنا پیارا کلمہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن اب لوگ اسے بھی بھول گئے، اللہ ماشاء اللہ۔ اب جو نماز عید پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو بس کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، بھائی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ بس بہت کم ایسے لوگ نظر آئیں گے جو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہوں۔ تو اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھواؤ، اب خود بھی پڑھتے ہوئے جاؤ، اپنے بچوں کو پڑھواتے ہوئے جاؤ، اور دھیان رکھو کہ بھئی یہ کلمہ سارے راستے پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید کے دن نماز عید سے پہلے گھر میں بھی نفل پڑھنا منع ہے، مسجد میں بھی نفل پڑھنا منع ہے، عیدگاہ میں بھی نفل پڑھنا منع ہے، یہاں تک منع ہے کہ آج تو بس نماز عید ہی سب سے بہتر ہے، اس لیے نفل پڑھنے کی ممانعت ہے۔ ہاں نماز عید کے بعد عیدگاہ میں پڑھنا منع ہے، گھر میں آگے پڑھنا جائز ہے، تو مسجد میں بھی گنجائش ہے۔ تو پھر وہاں عید کی میدان میں جب 2 رکعت عید کی پڑھتے ہیں اور خطبہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نماز عید ادا کرنے والے مجمع پر فخر فرماتے فرشتوں کے سامنے۔ اور فرشتوں نے پوچھا بھائی یہ کس لیے آئے ہیں، یہ سب کے سب، یہ سب کس لیے آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں، دوزخ سے آزادی مانگنے آئے ہیں، جنت کا سوال کرنے آئے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک 4 قسمیں کھاتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، اپنے عالی مقام ہونے کی قسم، اور بھی کئی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا، اور یہ جو کچھ آخرت کے بارے میں مانگیں گے سب دے دیا، اور دنیا کے بارے میں جو کچھ مانگیں گے میں سوچوں گا اگر بہتر ہوگا تو دوں گا ورنہ میں موقوف کر دوں گا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اچھا بھائی اب تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، میں نے تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دی۔ اللہ پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ فرشتے سے پوچھتے ہیں بھائی مزدور کا جو اپنا کام پورا کرتے اس کا کیا بدلہ ہے؟ فرشتے نے پروردگار بدلہ یہ ہے کہ اب اس کو اجرت دے دی جائے۔ تو انہوں نے چونکہ روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، تو یہ انہوں نے کام پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجرت میں ان کی مغفرت فرما دیتے اور دوزخ سے آزاد فرما دیتے۔ لہٰذا جب نماز پڑھ کے واپس لوٹتے تو ایک دم ایک خوشی کا سما قائم ہو جاتا ہے، تو دراصل اوپر فرشتے عید مناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس مغفرت کے اعلان پر، بخشش کے اعلان پر، گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کے اعلان پر فرشتے اچھل جاتے ہیں اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے اندر بھی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو عید کا دن دیکھو کتنا بڑا انعام کا دن ہے یہ۔ تو صحیح مستحق تو ان انعامات کا وہ ہے جس نے واقعی رمضان میں روزے رکھے ہو، روزے نہ کھائے ہو، تراویح اس نے باقاعدہ پڑھی ہو، چھوڑی نہ ہو، اس کے لیے یہ سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اس کے لیے پھر یہ انعام ہے بھائی۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے خوشی کا دن رکھا ہے، یہ ایک طرح سے انعام کا دن ہے یہ کہ رمضان شریف کے میں جو کچھ محنت کی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں۔ حالانکہ خود رمضان شریف بھی تو انعام ہے ان کا، اور بہت اونچا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی سارے انعامات سے نوازے اور ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر عید بھی ہمیں بطور انعام کے نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے آخر میں حضرت نے عید کے دن کی فضیلت لکھی ہے
وہ یہ کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے میرا فرض ادا کر دیا، یعنی روزے رکھ لیے۔ اب یہ دعا کرنے کے لیے نکلیں، اپنی عزت اور جلالی قسم، یہ دو قسمیں آ گئی، اور کرم اور شان بلند کی قسم، یہ دو قسمیں آ گئی، میں ان کی ضرور دعا قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد اب تم واپس جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ چنانچہ وہ سارے بخشے بخشائے عیدگاہ سے واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ یہاں پر حضرت کی یہ روح نمبر 16 پوری ہو گئی۔ تو بھئی رمضان شریف کے روزے رکھنا، تراویح پڑھنا اور اعتکاف کرنا، اور رمضان شریف کا پورا مہینہ خاص طور سے عبادت میں گزارنا، گناہوں سے بچنے میں گزارنا، اور پھر عید کی نماز آداب و سنن کے ساتھ ادا کرنا، کتنا اونچا عمل ہے۔ اب جب یہ اتنا اونچا عمل ہے تو بھئی جو عمل کرے گا تو پھر اس کی برکتیں اور رحمتیں اس کو نصیب ہوں گی، جس سے اس کی پریشانیاں دور ہوں گی، اس کی ذلت اور رسوائی کا خاتمہ ہوگا، عزت ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور ان تمام ارواح کا حاصل یہی ہے کہ ان پر عمل کرنے سے آدمی کی پریشانی دور ہو، آدمی کی تکالیف دور ہو، فقر و فاقہ دور ہو، عزت و راحت نصیب ہو، دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح نصیب ہو۔ عمل کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أرحم الراحمين یا رب العالمین، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ ہم تمام حاضرین و حاضرات کے سارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے مسلمان جہاں جہاں اس کو سن رہے ہیں یا اللہ ہماری بھی ان کی بھی کامل مغفرت فرما، مکمل بخشش فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ ہم سب کو، ہماری اولاد و نسل کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما، یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما، یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما، اپنے کرم اور اپنے فضل سے اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے، آفات و بلیات سے، ظاہر و باطن کے سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین۔ رمضان مبارک آنے والے ہیں، اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو رمضان شریف ضرور زندہ رکھنا، یا اللہ ہمیں زندہ رکھنا،
اور صحت کے ساتھ رکھنا اور توفیق کامل کے ساتھ زندہ رکھنا، اور رمضان شریف میں ہم سب کو دل و جان سے رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمانا، دعاؤں کی توفیق عطا فرمانا، اپنے ذکر کی 24 گھنٹے توفیق عطا فرمانا، اور اپنے کرم سے آخری عشرے کا مصنون اعتکاف کرنا نصیب فرمانا، عید الفطر کی دولت نصیب فرمانا، سارے فضائل و برکات سے ہم کو مالا مال فرمانا۔ رمضان شریف میں یا اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق دینا، غفلت اور لاپرواہی سستی سے بچنے کی توفیق دینا، یا اللہ جتنے فضائل و برکات ہیں سب ہم کو نصیب فرمانا۔ اس کے علاوہ بھی یا اللہ رمضان سے پہلے بھی جتنے بھی کارہائے خیر ہیں ان کے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی کارہائے شر ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جتنے بدحال ہیں ان کی بدحالی کو دور فرما، جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کو بربط نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ ان کو بربط نیک رشتے عطا فرما۔ جتنے احباب نے مرد و عورتوں نے دعا کے واسطے کہا سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان سن لیں بھائی، گزشتہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں دارالعلوم کی اس مسجد میں عشاء کی نماز میں قرات کے اندر ایسی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی تھی، لہذا جن حضرات نے پچھلے منگل اور بدھ کی درمیانی رات